قاری صاحب میرا چوتھا سوال ہے آپ سے، جی شادی، نکاح، رخصتی اور ولیمے کا سنت طریقہ بتا دیجئے، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کیا فرمایا، سورہ نساء کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ شادی، نکاح، ولیمہ، رخصتی، یہ چیزیں اتنی آسان ہیں، اللہ جانتا ہے حمزہ بھائی، ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی آسان ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کے اندر اسلام کے مطابق عمل شروع کریں نا، اللہ کی قسم یہاں نہ کوئی کنوارا رہے گا نہ کوئی کنواری رہے گی، سبحان اللہ۔ اگر ہم اسلام کے مطابق اگر ہم عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اب یہ بات بیان کر کے میں آگے والی بھی بات بیان کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، تو آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اللہ نے مجھے میری بیویاں دے رکھی ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی مجھ سے کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپ اس سے نکاح کرو گی، ایک نظر، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، جو نظر اپنانے کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے وہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نظر دیکھا، ہم کچھ اور ہی دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہاں دیکھنا چاہیے، بالکل دیکھنا چاہیے، لڑکی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا بھی تھا کہ آپ دیکھ لو، کوئی انصاری کی وہ عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاریوں کی عورتوں کی آنکھوں میں بیماری ہوا کرتی ہے، آپ اس عورت کو اچھی طرح دیکھ لو، کہیں ایسے نہ ہو پھر ساری زندگی کے لیے آپ پیٹتے رہو کہ مجھے پتہ نہیں کون سی عورت لے کے دے دی۔ تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے کہ ایک نظر انسان اپنی ہم سفر کو دیکھ لے۔ تو جب دیکھا تو لڑکی بھی راضی ہو گئی، لڑکا بھی راضی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے پوچھا میرے پیارے اللہ کے بندے، آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ ظاہری بات ہے مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول مہر دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر نکاح کیسے ہوگا؟ جاؤ کچھ لے کر آؤ مہر کے لیے۔ وہ صحابی گیا، جا کر گھر میں کچھ تلاش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا، آ گیا، کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ ایک بار دوبارہ جاؤ۔ کہا کیا کروں؟ کہا لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو حق مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ اب وہ صحابی گئے، اتنی غربت کی حالت کہ اسے اس بیچارے کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مجھے بتائیں کیا غربت کا عالم ہوگا ان کے اوپر، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ واقعی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ روکھی کھا کے بھی گزر جائے گی، سوکھی کھا کے بھی گزر جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی بھی عذاب کے اندر نہیں گزرے گی۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس انگوٹھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے نکاح پھر کیسے ہوگا؟ کچھ تو لاؤ میرے کے لیے۔ تو ایک چادر لے آیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا چادر، اچھا چلو ٹھیک ہے یہی چادر آپ دے دو حق مہر کے لیے۔ کہا اللہ کے نبی آدھی دے دوں گا، چادر کو آدھا پھاڑ کر دے دوں گا، آدھا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا جو اس کو پھاڑو گے نہ اس کے کام کی رہے گی نہ آپ کے کام کی رہے گی، بے مطلب ہو جائے گی، چیز بھی ضائع ہو جائے گی، تو یہ رکھو آپ نہ، اس کو نہ دو۔ مایوس ہو کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، تم مایوس ہو کر جا رہے ہو اسی وجہ سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اس مشکل میں بھی تمہارے لیے شریعت محمدی راستہ نہیں نکالے گی تو اور کون نکالے گا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں، کذا و کذا، اس طرح بہت سی صورتوں کے اس نے نام لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان صورتوں کو ہی اپنی بیوی کو یاد کرا دو، میں نے تمہارا ان صورتوں کو ہی نکاح بنا کے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی صورتوں کو ہی حق مہر بنا کے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں رخصت کر رہا ہوں، اسے قرآن کی آپ صورتیں ہی یاد کرا دیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ اللہ۔ بالکل، دیکھیں اللہ کے نبی کی رحمت۔ تو یہ یعنی کہ منگنی، نکاح وغیرہ یہ چیزیں ہم نے خود بنا رکھی ہیں، جو اسلام ہمیں طریقہ سکھاتا ہے۔ منگنی یہ ہے کہ آپ نے لڑکی کے پاس پیغام بھیجنا ہے،
ٹھیک ہے، لڑکی راضی ہو جاتی ہے، ایک نظر اس کو دیکھ لیں، یہ آپ کی منگنی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نکاح کے اندر 4 بندے بلا لیں، 5 بلا لیں، 10 بلا لیں، برادری بلا لیں، جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا آپ مسجد کے اندر نکاح کروا لیں یا ہال کے اندر کروا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، نکاح پڑھوائیں، ٹھیک ہے۔ نکاح اعلانیہ ہوگا، 2 گواہ ہوں گے لڑکی کی طرف سے، لڑکی کا ولی ہوگا، اور اس کے گواہوں کی موجودگی میں وہ نکاح ہوگا، اور لڑکی سے باقاعدہ اجازت لی جائے، اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے، تو لڑکی سے اجازت لے کے نکاح کیا جائے۔ نکاح کے بعد ایک رات میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے تو وہ دوسرے دن ولیمہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دوسرے دن یا تیسرے دن ولیمہ کر لیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اتنے بڑے تاجر تھے، جب وہ آئے تو دیکھا کہ آپ نے کوئی زردی کے نشان ان کے چہرے پہ دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن شادی کی ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی شادی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا ارے تو نے شادی کی ہے، تو نے مجھے بھی نہیں بلایا، حالانکہ رسول خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کتنی اونچی ہستی ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا رے تو نے مجھے بھی نہیں بلایا، جا تیرا نکاح ہی نہیں ہے، میں تجھ سے ناراض ہو گیا، یہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا، آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن آپ نے شادی کی ہے، آپ ایک ولیمہ کر لو، ولیمے کے اندر چاہے ایک بکری ہی کر لو۔ اب بکری ان کے لیے ایسے تھی جس طرح آپ کے اور ہمارے لیے یہ 3-4 ہزار کا موبائل ہو، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ ولیمہ کر لو کہ چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ منگنی، شادی، نکاح، ولیمہ وغیرہ کا طریقہ ہے۔ آپ ولیمے میں زیادہ لوگوں کو نہ بلائیں۔ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے کہ جن کو بلانا جانا چاہیے، جو یتیم بیچارے ہیں، جن کو کھانا کبھی نصیب اتنا ہوتا نہیں، ان کو منع کیا جاتا ہے، ان کو نہیں لایا جاتا، اور جو آنا نہیں چاہتے ہمارے میر صاحب، وڈیرے صاحب، خان صاحب، فلاں صاحب، ان کو الاز منطق کر کر کے لا کے بلایا جاتا ہے۔ فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ولیمے کے اندر مختصر سے 4-5 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، جتنی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے اتنے لوگوں کو بلا کے آپ ولیمہ کر لیں، زیادہ کو نہ بلائیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا چلا جائے، ہمیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ناراضگی کی پرواہ ہونی چاہیے، ہمیں اپنے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کی پرواہ ہونی چاہیے۔ تو یہ نکاح کا، شادی کا، منگنی کا مختصر سا طریقہ ہے، اس کو ہم لوگوں نے ہی مشکل بنایا ہے، آسان بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔